نیت مسئلہ الہ۔ انسان کا مزاج ہے کہ جس چیز کی اہمیت شان اس کے دل میں ہو اس کے حصول کے لیے اہتمام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وقت دیتا ہے اس کے لیے۔ اس لیے ہمارے سامنے عنوان ہے آج اہمیت مسئلہ الہ کا۔ ذرا پڑھو ذرا نیچے عبارت کو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول گزرے ہیں، ہر ایک نے اپنی امت کو سب سے پہلے یہی مسئلہ سمجھایا کہ اللہ کے تعالیٰ کے سوا کوئی ہستی کسی تعویل سے بھی الہ معبود نہیں۔ اسی طرح کتب سماویہ میں بھی بڑے اہتمام کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا گیا۔ حاصل کیا نکلا کہ مسئلہ الہ یہ جمیع انبیاء علیہم السلام کی دعوت ہے۔ مسئلہ الہ یہ جمیع انبیاء علیہم السلام کی اور یہ آپ پڑھے بیٹھے ہیں پچھلے سبق میں کہ کل ہم نے سوال اٹھائے تھے کہ جب مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے قائل ہیں، اللہ کی بعض صفات کے قائل ہیں وغیرہ وغیرہ، عبادات کے بھی قائل ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام کا اور مشرکین مکہ کا آپس میں اختلاف کیا ہے؟ اختلاف بھی اتنا شدید ہے کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ حضرت نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے حضرت مدینہ چلے گئے تو وہاں بھی انہوں نے حضرت کا پیچھا نہ چھوڑا۔ تو اس کے لیے ہم نے 4 سوال کیے تھے۔ پہلا سوال تھا کہ کیا اختلاف جو ہے وہ حضرت کے ساتھ کردار کا تھا؟ جواب قطعاً نہیں۔ پھر سوال تھا کیا اختلاف ذاتی تھا؟ جواب قطعاً نہیں، بلکہ اختلاف مذہبی تھا۔ پھر سوال تھا کیا اختلاف تعدد اللہ کا تھا؟ جواب قطعاً نہیں، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے۔ پھر سوال تھا کہ اختلاف تھا کیا؟ جواب آیا اختلاف تھا مسئلہ الہ اور لوازم الہ میں۔ اب اہمیت کا بیان ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ یہ جمیع انبیاء کی دعوت ہے۔ پہلا عنوان جمیع انبیاء علیہ السلام اور مسئلہ توحید۔ یہ 2 آیتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان 2 آیتوں سے یہ مسئلہ اخذ ہوگا کہ مسئلہ الہ یہ جمیع انبیاء کی دعوت اور مشن ہے۔ ماخذ نمبر 1، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم وہی کرتے تھے اس کی طرف کیا؟ یہ بات کہ انہو بے شک شان یہ ہے کہ لا الہ نہیں کوئی الہ حاجت روا مشکل کشا الا انا مگر میں ہی میں، فاعبدون پس میری ہی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ ما ارسلنا من قبلک من رسول، میرا نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ان رسولوں کی طرف سب سے پہلی وحی جو ہم نے اتاری وہ یہی مسئلہ الہ ہے، لا الہ الا انا فاعبدون۔ سمجھ گئے بات کو جی؟ گویا کہ مسئلہ الہ بیان کرنے والا بندہ جمیع انبیاء کا وارث ہے۔ مسئلہ الہ بیان کرنے والا بندہ جمیع انبیاء کا وارث ہے۔ ماخذ نمبر 2، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے ہر امت کے اندر رسول۔ کیا مشن اور پیغام تھا رسولوں کا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ کہ عبادتیں کرتے رہو صرف اللہ ہی کی، واجتنبوا الطاغوت اور بچتے رہو طاغوت کی عبادت سے۔ طاغوت سے مراد کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، ہر معبود من دون اللہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ سارے نبیوں کی دعوت یہ تھی اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی، اور یہی مسئلہ الہ ہے۔ فہم سلف، ای فی کل قرن و طائفۃ من الناس رسولا، بھیجا ہم نے ہر امت میں اور ہر طائفے میں رسول، وکلہم اور سب کے سب دعوت دیتے تھے لا عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کی طرف، وینہون اور منع کرتے تھے ان عبادت ما سوا، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت سے وہ منع کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جمیع انبیاء کی دعوت و مسئلہ الہ ہے۔ کتب سماویہ اور مسئلہ توحید، جمیع کتب سماویہ کی دعوت، مقصد نزول،
وہ بھی کیا ہے؟ مسئلہ الہ ہے۔ نمبر 1 الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ۔ عظیم و شان کتاب ہے، محکم ہے اس کی آیتیں، پھر کھول کھول کے بیان کی گئی ہے اس ذات کی جانب سے جو حکیم خبیر ہے۔ اور اس قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، ای لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا کیا ہے؟ مقصد۔ جب اس مقام پہ پہنچیں گے سورہ ہود میں انشاءاللہ تو وہاں میں حوالہ ذکر کروں گا۔ امام راضی مرحوم فرماتے ہیں کہ اللہ سے پہلے لام اجلیہ مقدر ہے، لام اجلیہ، اور یہ لام اجلیہ کی تقدیر اس بات پر دلالت کرتی ہے وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا مَقْصُودَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الشَّرِيفِ إِلَّا هَذَا الْحَرْفُ الْوَاحِدُ۔ اور یہ لام اجلیہ مقدر نکالو تو پھر یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پورے قرآن کا مقصود وہ یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ آگے آؤ جی، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي اسرائیل، اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور بنایا ہم نے اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے۔ اس کتاب میں کون سا مسئلہ تھا بنیادی؟ فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز بنانے کی اجازت نہیں۔ وہی مسئلہ الہ آ رہا ہے۔ ماخذ نمبر 3 ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا بنا لیے انہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز؟ قل ہاتوا برہانکم، فرما میرا پیغمبر لے آؤ دلیل اپنی، کس بات کی؟ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے الہ ہونے کی، یعنی اپنے شرک کی دلیل لاؤ۔ ھذا ذکر من معی، فرمایا یہی ہے بات اور دعوت اور نصیحت ان کی جو میرے ساتھ ہیں، وذکر من قبلی، اور ان کی جو مجھ سے پہلے گزر گئے۔ یعنی ھذا ذکر من معی، میرے پاس جو ذکر ہے اس میں بھی یہی مسئلہ ہے، مجھ سے پہلے جو ذکر گزرے ان میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ بنانے کی اجازت نہیں۔ وذکر من قبلی فام سلف، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں وذکر من قبلی یعنی الکتب المتقدمہ، یعنی پہلی کتابیں، علی خلاف ما تقولونہ وتزعمونہ، فکل کتاب انزل علی کل نبی ارسل ناطق بانہ لا الہ الا اللہ۔ بڑی عجیب عبارت دیکھو جی، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت میں جو لفظ ہے نا وذکر من قبلی، اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں ذکر من قبلی سے مراد الکتب المتقدمہ، پہلی کتابیں مراد ہیں، علی خلاف ما تقولونہ وتزعمونہ، پہلی کتابیں بھی خلاف ہیں اس کے جو تم کہتے ہو اور جو کچھ تم گمان کرتے ہو۔ فکل کتاب انزل، ہر کتاب جو نازل کی گئی، علی کل نبی ارسلا، اوپر ہر اس نبی کے جس کو بھیجا گیا، ہر کتاب اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ بأنہ لا الہ الا اللہ۔ معلوم ہوا جمیع انبیاء کی دعوت بھی مسئلہ الہ، اور جمیع کتب سماویہ کی دعوت بھی مسئلہ الہ۔ سمجھ گئے ہو جی؟ اب تخصیص بعد از تعمیم، تخصیص بعد از تعمیم۔ اب میں جلدی نکلوں گا یہاں سے چونکہ یہ آیات میں مضمون ایک ہی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ سارے نبی جب بھی آتے رہے اپنی قوم کو سب سے پہلے جس مسئلے کی دعوت دیتے رہے وہ مسئلہ کون سا ہے؟ مسئلہ الہ ہے۔ کسی نبی نے آ کر پہلے دن اپنی نماز قوم کو یہ نہیں کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ عبادات جتنی بھی ہیں کسی نبی نے پہل آ کر اپنی قوم کو عبادات کی دعوت نہیں دی، بلکہ نبی کی پہلی دعوت وہ مسئلہ توحید اور مسئلہ الہ تھی، کیونکہ پہلے بنیاد مضبوط ہوگی تو تب جا کے اعمال قبول ہوں گے، وگرنہ عقیدہ شرکیہ ہو تو اعمال کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے آ جاؤ بیان خاتم الانبیاء علیہ السلام، نبی علیہ السلام کی دعوت۔ قل انما انا بشر مثلکم، فرما میرا پیغمبر بے شک سوائے اس کے نہیں میں بشر ہوں جیسے تم، ذات کے اعتبار سے۔ یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، کون سی بات؟ انما الہکم الہ واحد، بے شک سوائے اس کے نہیں تمہارا الہ کارساز تو الہ واحد، اکیلا الہ اللہ ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربی احدا،
پس جو امید رکھتا ہے لقاء ربی اپنے رب سے ملاقات کی، بس چاہیے کہ وہ عمل کرے نیک اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت کے اندر کسی ایک کو۔ بیان حضرت نوح علیہ السلام، لقد ارسلنا، پڑھو آیت ہیں، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ مسئلہ آ گیا نہیں آ گیا؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ۔ آگے کیا لکھا ہے؟ عبادتا غیر اللہ، کیوں نہیں بچتے ہو غیر اللہ کی عبادت سے؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیون وما اسألکم علیہ ای علی التوحید من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ فہم سلف دیکھ لو۔ فدعاہم الی اللہ عز وجل، پس دعوت دی حضرت لوط نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف، ان یعبدوہ وحدہ، اسی کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، وَأَن يُطِيعُوا رَسُولَهُمْ الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، یہ کہ اطاعت کرو اپنے رسول کی جس کو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا، وَنَهَاهُمْ عَن مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اور منع کیا ان کو اللہ کی نافرمانی سے، وَارْتِكَابِ مَا كَانُوا قَدِ ابْتَدَعُوهُ فِي الْعَالَمِ، اور اس گناہ سے جس کو انہوں نے ایجاد کیا تھا عالم کے اندر، مما لم یسبقہم احد من الخلائق لا فعلی من اتیان الذکور دون الاناث۔ ایک تو منع کیا شرک سے، دوسرا منع کیا لواطت سے۔ یہ ایسا کام انہوں نے شروع کیا تھا کہ جس کام کے اندر ان سے پہلے کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ فائدہ دیکھ رہے ہو جی؟ حافظ ابن کثیر رحم اللہ کی عبارت صریح ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے بلا ریب اپنی قوم کو دو باتوں کی دعوت دی تھی، پہلی دعوت توحید کی اور دوسری دعوت لواطت کی، لواطت کو ترک کرنے کی، کیونکہ جس قوم میں وہ بھیجے گئے تھے وہ دو بیماریوں میں مبتلا تھے، ایک شرک اور دوسری لواطت کی ماخذ۔ علامہ کانی فرماتے ہیں وہاں کے لوگ علاوہ بت پرست ہونے کے لونڈے باز بھی تھے۔ سمجھ گئے ہو جی بات؟ بعض لوگوں کو غلط فہمی لگی، وہ کہتے ہیں کہ شاید حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کے اندر صرف لواطت سے روکنا تھا، صرف، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو حضرت لوط نے فرمایا الا تتقون فاتقوا اللہ، یہ تتقون اور فتقوا اللہ سے شاید یہی مراد ہے کہ اللہ سے ڈرو اور لواطت سے بچو۔ تو جواب سن رہے ہو؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا معنی کیا؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے معنی یہ کیا کہ یہاں دو چیزیں مراد ہیں۔ کتنی چیزیں؟ دو۔ پہلی دعوت تھی کہ ان یعبدوہ وحدہ لا شریک لہ، عبادت اللہ ہی کی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تقوی کا پہلا مصداق یہ ہے۔ اور نمبر دو کہ لواطت سے بھی باز آ جاؤ، دونوں سے روکا گیا۔ کیوں؟ اس بات کو سمجھو، یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی لواطت سے تو روکے لیکن شرک سے نہ روکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک نبی ہو اور نبی کی دعوت صرف اتنی ہو کہ لواطت نہ کرو۔ اگرچہ لواطت سے بھی نبی روکتا ہے لیکن لواطت سے پہلے شرک سے روکتا ہے، اس لیے اولاً یہ بات دیکھو اس سے اوپر دیکھو، اور یہ بات مذہباً ممکن ہی نہیں ہے، نہ عقلاً نہ نقلاً کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری تبلیغی زندگی میں صرف لواطت سے روکتے رہیں اور شرک جیسی مہلک مرض سے روکنے کا نام ہی نہ لیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ چلو جی آگے آ جاؤ۔ بیان صالح علیہ السلام، بیان وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ مسئلہ آ گیا۔ بیان حضرت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ بابا ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ تیری سن سکتے ہیں، نہ تیرے حال کو دیکھ سکتے ہیں، نہ تجھے ککھ نفع دے سکتے ہیں؟ کیوں کہ ان صفات والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ جب یہ صفات اللہ کے لیے خاص ہیں معلوم ہوا الوہیت بھی اللہ کے لیے خاص ہے۔ ہاں جی آؤ آگے۔ بیان حضرت شعیب علیہ السلام، بیان حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، بیان یعقوب علیہ السلام، بیان یوسف علیہ السلام۔ آگے آؤ آگے آؤ، اور باب الشبہات پہ آ جاؤ، باب الشبہات پہ آ جاؤ، اس کو سمجھو ذرا۔
شبہ اول، اب توجہ کریں گے بات تب حل ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شرک اس بات کا نام ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ صفات میں کمن کیفن برابر مانا جائے۔ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ صفات میں کمن کیفن برابر مانا جائے۔ ایک ہوتی ہے کم نہ مقدار کسی چیز کی، ایک ہوتی ہے اس کی کیفیت۔ حاصل ان لوگوں کا یہ ہے کہ کہتے ہیں شرک اس بات کا نام ہے کہ کسی غیر اللہ کے لیے صفات اتنی ہی ثابت کی جائیں جتنی صفات اللہ کی ہیں، کمن بھی اور کیفن بھی۔ گویا کہ ان کے نزدیک شرک نام ہے صفات میں برابری کا۔ صفات میں ایک بندہ وہ اللہ کی کوئی صفت مخلوق میں مانتا تو ہے لیکن وہ برابر نہیں مانتا، کم مانتا ہے، تو ان کے نزدیک وہ بندہ مشرک نہیں ہوگا۔ سمجھو بات کو جی؟ اسی طرح ایک بندہ اللہ کے لیے صفات مانتا ہے ذاتی اور بندے کے لیے صفات مانتا ہے عطائی، تو یہ بھی ان کے نزدیک مشرک نہیں ہوگا، کیونکہ کیفیت مختلف ہے۔ اللہ کی صفتیں ذاتی ہیں، مخلوق کی صفتیں عطائی ہیں۔ لہذا کہتے ہیں شرک اس بات کا نام ہے کہ اللہ والی صفتیں کسی غیر اللہ میں کمن کیفن برابر مانی جائیں۔ اگر کوئی بندہ برابر نہیں مانتا تو یہ بندہ ان کے نزدیک گویا کہ مشرک نہیں۔ ایک نمبر دو، یہ لوگ کہتے ہیں مشرکین مکہ بھی اسی وجہ سے مشرک تھے کہ وہ اللہ کی صفات اپنے بتوں میں کمن کیفن برابر مانتے تھے۔ سمجھ گئے بات کو جی؟ شبہ اول پڑھو ذرا۔ مشرکین مکہ اس لیے مشرک تھے کہ اپنے معبودوں کی صفات کو کمن اور کیفن اللہ تعالیٰ کی صفات کے برابر مانتے تھے، یعنی وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی ہیں، یعنی ذاتی ہیں، عطائی اور وہبی نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی صفات مثلا علم و قدرت اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے برابر ہے، یعنی غیر محدود اور غیر متناہی ہے، اس سے کم نہیں۔ اگر وہ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات جیسا یعنی ذاتی نہ مانتے بلکہ عطائی اور وہبی مانتے تو مشرک نہ بنتے۔ اسی طرح وہ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے برابر نہ مانتے بلکہ کم مانتے تو مشرک نہ بنتے۔ خلاصہ اول یہ کہ سائل کے نزدیک شرک کا مدار صرف مساوات کمی و کیفی پر ہے۔ اس کے نزدیک شرک صرف یہ ہے کہ صفات اللہ کی اور غیر اللہ کی کمن کیفن برابر ہوں گی تو شرک ہوگا، وگرنہ شرک نہیں ہوگا۔ نمبر دو ثانیاً این کے مشرکین مکہ بھی مساوات کے قائل تھے، یعنی ان کا شرک بھی یہی مساوات والا تھا۔ سمجھ گئے اس اشکال کو؟ آگے عنوان کیا ہے؟ مقصد الغلات۔ ان غالیوں کا مقصد کیا ہے اس تعویل باطل سے؟ مقصد اپنے شرک پہ پردہ ڈالنا ہے۔ مقصد اپنے شرک پہ، ہاں جی ہم تو عالم الغیب مانتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، لیکن ہم تو جی عطائی کے قائل ہیں، ذاتی کے قائل تو نہیں۔ ہم ٹھیک ہے صفتیں مانتے ہیں ہاں، لیکن ہم برابر صفتیں نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ بھی عالم الغیب ہے، پیر فقیر بھی عالم الغیب ہے، لیکن پیروں فقیروں کا علم غیب وہ اللہ کے علم سے کم ہے۔ پیروں فقیروں کے علم غیب اللہ کے علم سے کم ہے۔ تو مقصد ان کا کیا ہے؟ اپنے شرک پہ پردہ ڈالنا۔ تو اس لیے یہ تعویل کرتے ہیں کہ شرک اس بات کا نام ہے کہ اللہ کی صفتیں غیر اللہ میں کمن کیفن برابر مانی جائیں۔ بئی معنی کہ جتنی صفتیں اللہ کی ہیں اتنی ہی صفتیں مخلوق کے لیے مانی جائیں، جو صفت جتنی اللہ کے لیے ہے وہ صفت اتنی ہی مخلوق میں مانی جائیں، اور جس طرح اللہ کی صفات ذاتی ہیں مخلوق میں بھی صفات ذاتی مانی جائیں، وگرنہ کوئی مشرک نہیں ہے۔ اور مقصد بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہے الجواب اولاً۔ الجواب اولاً دیکھ رہے ہو جی؟
جواب پہلے کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ مشرکین مکہ اللہ کی صفات بتوں میں مانتے تھے اور برابر مانتے تھے، ذرا خیال کرو، بالفرض ہم اس بات کو مان لیں کہ مشرکین مکہ اس کے قائل تھے، آگے آ رہا ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں، لیکن بالفرض اگر ہم اس بات کو مان لیں تو اس سے یہ قاعدہ کہاں سے نکلا کہ یہی شرک ہوگا؟ یعنی شرک کے باب میں تم نے مشرکین مکہ کو معیار کیسے بنایا کہ وہ چونکہ برابری کے قائل تھے لہذا جو برابری کا قائل ہوگا مشرک ہوگا؟ یہ اصول تم نے کہاں سے اخذ کیا؟ مشرکین مکہ تو صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے، سمجھ رہے ہو؟ لہذا پھر تمہیں کہنا پڑے گا کہ جو صرف بتوں کی پوجا کرے وہی مشرک ہے، اور جو گائے کی پوجا کرے، سورج کی پوجا کرے، آگ کی پوجا کرے، چاند کی پوجا کرے، حضرت عیسیٰ کی پوجا کرے، بی بی مریم، حضرت عزیر کی پوجا کرے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی پوجا کرے، بال کی پوجا کرے، وہ سارے مسلمان ہیں، پھر تمہیں یہ کہنا پڑے گا۔ لیکن یہاں تم لامحالہ کہو گے نہیں جی یہ بھی مشرک ہیں اور وہ بھی مشرک ہیں، حالانکہ مشرکین مکہ تو صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ تو باقی گائے وغیرہ کی چیزوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں تو تم خود نکل جاؤ گے، ان چیزوں کو بھی شرک کہو گے جن کے مشرکین مکہ قائل نہیں تھے۔ تو اس پہلے جواب کا حاصل سمجھو، بالفرض ہم نے مان لیا کہ مشرکین مکہ برابری کے قائل تھے، بالفرض ہم نے مان لیا کہ مشرکین مکہ برابری کے قائل تھے، لیکن یہ قاعدہ تم نے کہاں سے لیا ہے کہ شرک وہی ہوگا جس کے مشرکین مکہ قائل ہوں گے؟ یہ قاعدہ تم نے کہاں سے لیا ہے کہ شرک وہی ہوگا جس کے مشرکین مکہ قائل ہوں گے؟ یہ قانون اور قاعدہ تم نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ اس بات کو ہم قطعاً تسلیم نہیں کرتے۔ لگاؤ عبارت کو، این کے بفرض محال چند لمحوں کے لیے مان بھی لیا جائے کہ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی صفات ذاتی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے برابر مانتے تھے، تو اس سے یہ کس طرح لازم آتا ہے کہ شرک صرف اسی کا نام ہے کہ کسی ہستی کی صفات کو ذاتی اور اللہ تعالیٰ کے برابر مانا جائے؟ کیا آپ کے پاس اس کی کوئی شرعی دلیل ہے جس سے ثابت ہو کہ شرک صرف ان عقائد و رسوم کا نام ہے جو مشرکین مکہ کرتے تھے؟ پھر تو بت پرستی کے علاوہ کسی شے کی پوجا کو شرک نہ کہو، حتیٰ کہ مجوسیوں کو بھی مشرک نہ کہو، کیونکہ وہ بت پرست نہیں ہیں بلکہ آگ پرست ہیں۔ اسی طرح نصارہ مسیح پرست ہیں، یہود عزیر پرست ہیں۔ پس زیادہ سے زیادہ اتنا کہو گے مشرکین مکہ میں شرک کا ایک مخصوص شعبہ مساوات والا پایا جاتا تھا، یہ تو نہیں کہ شرک صرف مشرکین مکہ کے شرک میں بند ہے اور اس کے علاوہ کسی قسم کا شرک ہی نہیں۔ پھر میں اس جواب کو کہہ رہا ہوں، جواب کا حاصل یہ ہے کہ بالفرض ہم نے مان لیا کہ مشرکین مکہ صفات وغیرہ میں مساوات کے قائل تھے، لیکن اس سے یہ تم نے کیسے اخذ کر لیا کہ مشرکین مکہ جس شرک کے قائل تھے شرک صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شرک نہیں ہے؟ یہ تم اس بات کے کیسے قائل ہو گئے؟ اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ الجواب ثانیاً، الجواب ثانیاً، اچھا جس بات کو سمجھو، دوسرے جواب کا حاصل یہ ہے، میں لمبا یہ اردو عبارت ہے میں اس کو بالکل مختصر کرتا ہوں، میری طرف دیکھو۔ اگر تم یہ بات کہو کہ شرک صرف برابری کا نام ہے، کیا کہہ رہا ہوں؟ شرک صرف کہ جو اللہ والی صفتیں مخلوق میں مانے اور برابر مانے، کمن بھی، اور تو ہمارا دعویٰ ہے نوح علیہ السلام سے لے کر آج اس وقت تک اس دنیا میں ایسا کوئی مشرک آئے ہی نہیں۔ سمجھو بات کو، ہمارا دعویٰ ہے نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا میں کوئی ایسا مشرک آئے ہی نہیں۔ پڑھے بیٹھے ہو مشرکین مکہ کے احوال، پڑھے بیٹھے ہو
وہ کیا کہتے تھے؟ واجب الوجود صرف کون ہے؟ ہمارے معبود واجب الوجود. خالق صرف کون ہے؟ ہمارے معبود خالق. امور اعظام کی تدبیر صرف کون کرتا ہے؟ ہمارے خالق نہیں کرتے. بحری امور، بری امور، سورج اور چاند کا نظام، توالد و تناسل کا نظام وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ مشرکین مکہ مساوات کے قائل نہیں تھے اور قطعاً نہیں تھے. سمجھ گئے بات؟ اس سے پہلے بھی جتنے مشرک گزر گئے، کوئی مشرک بھی اللہ اور غیر اللہ کی صفات میں برابری کا قائل نہیں تھا. لہذا ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر تم یہ بات کہو کہ شرک مساوات فی صفات کا نام ہے تو پھر ہم کہتے ہیں آج تک ایسا کوئی مشرک آئے ہی نہیں. سمجھے بات کو جی؟ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ پڑھو ماخذ نمبر 1. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. نہیں ایمان لاتے اکثر اللہ پر مگر وہ کیا ہوتے ہیں؟ مشرک ہوتے ہیں. تم جو کہتے ہو کہ شرک نام ہے برابری فی صفات کا، اس کے تحت تو دنیا میں کوئی ایک مشرک بھی نہیں. اللہ کہتا ہے دنیا میں اکثر مشرک ہیں. اللہ کہتا ہے دنیا میں اکثر مشرک ہیں. تم تو کہتے ہو کہ شرک نام ہے برابری فی صفات کا، اس کے اعتبار سے پھر کوئی بھی مشرک نہیں بنتا. معلوم ہوا کہ تمہارا یہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا ایک اصول ہے، اس کا قرآن سنت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ماخذ نمبر 2. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. فرما میرا پیغمبر چلو پھرو زمین میں دیکھو تو صحیح کیسا ہوا انجام پہلوں کا. آگے کیا لفظ ہے؟ کانا اکثرہم مشرکین. ان کے اکثر کیا تھے؟ مشرک تھے. اور تمہاری تقریر کے مطابق اکثر تو چھوڑو، ایک مشرک بھی نہیں، کیونکہ تم کہتے ہو شرک نام ہے برابری فی صفات کا، اور برابری فی صفات کا قائل کوئی بھی نہیں گزرا. برابری فی صفات کا قائل کوئی بھی نہیں گزرا. سمجھ گئے ہو بات کو؟ نہیں سمجھے ہو؟ اچھا یہ پچھلی عبارت پڑھ لو، ٹائم تو لگے گا. سائل کی دونوں باتیں سے کیا مراد؟ شرک نام ہے برابری فی ایک، اور مشرکین مکہ اسی کے قائل تھے دو. دونوں باتیں مذہب اسلام میں باطل اور مردود ہیں. نہ شرک صرف مساوات پر منحصر ہے اور نہ مشرکین مساوات کے قائل تھے. اور یہ عقیدہ کہ ہمارے معبودوں کے تصرفات اور باقی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کے کمن و کیفن برابر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح غیر محدود، غیر متناہی اور محیط بکل شیء ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح ذاتی اور مستقل ہیں، عطائی نہیں. اگرچہ یہ یقیناً شرک ہے لیکن آفرینش، اور پڑھو اس کو، آفرینش اور عالم کی ابتدا سے لے کر آج تک شرک کی دنیا میں اس مساوات والے شرک کا وجود کبھی اور کہیں نہیں پایا گیا. اور مشرکین عموماً میں ماضیہ ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ مساوات والا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ مشرکین قوم نوح علیہ السلام سے لے کر مشرکین مکہ تک سب کا اتفاقی عقیدہ یہی تھا، ہمارے معبودوں کے تصرفات اور صفات ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہیں، غیر محدود نہیں بلکہ محدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے کمن اور کیفن برابر نہیں بلکہ ان سے کم ہیں. مگر بئی ہمہ تمام کتب سماویہ کی قطعی شہادت ہے کہ وہ مشرک تھے. سمجھے ہو جی؟ وہ برابری کے قائل نہیں تھے، نہ کمن نہ کیفن، لیکن کتب سماویہ نے پھر بھی ان کو کیا قرار دیا؟ مشرک قرار دیا. مشرک تھے اور مختلف اقسام عذاب میں مبتلا ہو کر تباہ ہوئے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ شرک معبودوں کی صفات کو صفات الہیہ کے کمن و کیفن برابر ماننے میں منحصر نہیں، بلکہ کیا لفظ ہے جی؟ بلکہ عطائی اور کم معنی بھی یقیناً شرک ہے اور قطعی شرک ہے. ورنہ سائل کے نظریے کے تحت لو لازم آتا ہے کہ تمام مشرکوں میں جو عطائی اور کم والا عقیدہ رکھتی تھی، نہ وہ مشرک ہوں اور نہ ان کا عطائی اور کم والا شرک ہی ہو. اور تمام کتب سماوی اور تمام انبیاء علیہ السلام کا
ان پر شرک کا فتویٰ دینا معاذ اللہ نا حق ہو، اور ان پر دنیا و آخرت میں عذاب کا نازل ہونا الیاذ باللہ ظلم ہو۔ بلکہ سائل کے سوال کے مطابق تو لازم آتا ہے کہ ہر زمانے میں دنیا شرک اور مشرکین سے پاک اور صاف رہی ہے، کیونکہ شرک آپ کے نزدیک صرف برابر اور مستقل ماننے کا نام ہے، اور اس برابری اور استقلال کا عقیدہ رکھنے والا امام راضی کے زمانے تک پیدا نہیں ہوا۔ حالانکہ قرآنی بیان یہ ہے کہ دنیا میں اکثریت مشرکین کی رہی ہے۔ سمجھو جی، ماخذ نمبر 1 اور 2 ہم نے پڑھ لیا، آگے فائدے پہ آ جاؤ ذرا۔ اللہ اکبر۔ قارئین کرام کی سہولت کے لیے 2 عنوان عرض کرتا ہوں، ایک منفی اور دوسرا مثبت۔ عنوان اول منفی عنوان کا حاصل یہ ہے، سمجھو بات کو، مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی صفات کو مستقل اور ذاتی نہیں مانتے تھے بلکہ عطائی مانتے تھے۔ الفاظ کو یاد رکھو، مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی صفات کو مستقل اور ذاتی بلکہ، نمبر 2، وہ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے برابر نہیں مانتے تھے بلکہ کم مانتے تھے۔ سمجھو بات کو، مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی صفات کو مستقل اور ذاتی نہیں مانتے تھے بلکہ عطائی مانتے تھے، اور نمبر 2، وہ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے برابر نہیں مانتے تھے بلکہ کم مانتے تھے۔ سمجھ گیا جی بات؟ یہ تو ایک دعویٰ آ گیا۔ اب آپ کے پاس بہت سارے اس پر ماخذ لکھے ہوئے ہیں، ہم 1-2 پڑھتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ علامہ مادی رحم اللہ اور علامہ علوسی مرحوم فرماتے ہیں، والحالو انہم ما زعموا انہا تماثلہ فی ذاتہ تعالی و صفاتہ، حال یہ ہے کہ بے شک مشرکین مکہ ما زعموا، انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا کہ بے شک ان کے معبود تماثلہ، اللہ کے مماثل ہیں، اللہ کے برابر ہیں، فی ذاتہ تعالی و صفاتہ، اور یہ اصل عبارت ہے۔ انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا کہ ان کے معبود اللہ کے ساتھ ذات اور صفات میں کیا ہوں؟ برابر ہوں۔ انہوں نے تو گمان بھی نہیں کیا۔ سمجھو بات کو، آگے آؤ۔ جب انہوں نے گمان بھی نہیں کیا، معلوم ہوا کہ وہ برابری کے قائل نہیں تھے، صفات کے مستقل اور ذاتی ہونے کے قائل نہیں تھے بلکہ عطائی ہونے کے قائل تھے۔ دوسری عبارت، وَمَا هَذَا فَقَدْ أَشْرَكُوا مَعَهُ فِي الْإِلَٰهِيَّةِ فَعَبَدُوا غَيْرَهُ مَعَهُ مَعَ اعْتِرَافِهِمْ إِنَّ الَّذِينَ عَبَدُوهُمْ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَلَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَسْتَبْدُونَ بِشَيْءٍ بَلْ اعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ يُقَرِّبُونَهُمْ إِلَيْهِ زُلْفَىٰ۔ فرماتے ہیں وَمَا هَذَا، اور اس کے باوجود، فَقَدْ أَشْرَكُوا مَعَهُ، پس تحقیق شریک کیا انہوں نے اپنے الہوں کو اللہ کے ساتھ، فَعَبَدُوا غَيْرَهُ، پس عبادت کی انہوں نے اللہ کے غیر کی، اللہ کے ساتھ شریک کر کے، مَعَ اعْتِرَافِهِمْ، حالانکہ اس بات کے اعتراف کرتے تھے۔ اس عبارت کو غور سے دیکھو، ان الذین عبدوہم، بے شک وہ ہستیاں جن کی وہ باتیں کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، تو برابری کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے معبودوں نے کچھ نہیں پیدا کیا، سب کچھ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ اچھا جی، ولا یملکون شیئا، اور ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے معبود کسی چیز کے مالک نہیں، اور اللہ سب کچھ کا مالک ہے، تو برابری ہوئی پھر۔ نمبر 3، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے معبود مستقل اختیار بھی نہیں رکھتے، بلکہ ان کا عقیدہ تھا کہ انہم یقربونہم الیہ زلفیٰ، ہمارے معبود صرف ہمیں اللہ کے کیا کرتے ہیں؟ قریب کرتے ہیں، صرف شفعاء ہیں، ہمارے سفارشی ہیں۔ گویا کہ وہ مساوات والے عقیدے کے قائل نہیں تھے۔ ماخذ نمبر 3، اے عالم، اور دیکھ رہے اس کو، اے علم، جان تو کہ انہو لیس فی العالم احد، دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں، یثبت للہ شریکا، جو اللہ کے لیے کسی ایسے شریک کو ثابت کرتا ہو، یساوی ہے فی الوجود، جو اللہ کے برابر ہو
وجود میں، والقدرت اور قدرت میں، والعلم اور علم میں اور حکمت میں، وہذا مما لم یوجد الی الآن. دیکھ رہے ہو جی، وہ پیچھے لفظ آیا تھا امام راضی کے زمانے تک تو نہیں تھا نا، وہ عبارت آ گئی بھی آپ کے سامنے. امام راضی مرحوم کہتے ہیں کہ میں جس زمانے میں ہوں اس زمانے تک کوئی ایک ایسا مشرک نہیں آیا جس کا عقیدہ ہو کہ میرا معبود ذات میں، قدرت میں، علم میں، حکمت میں، یعنی صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ برابر ہے. کوئی اس کا نہیں قائل آیا. سمجھ رہے ہو جی؟ وَهَذَا مِمَّا لَمْ يُوجَدْ إِلَى الْآنِ لَكِنَّ السُّنَوِيَّةَ يُثْبِتُونَ إِلَٰهَيْنِ أَحَدُهُمَا حَلِيمٌ يَفْعَلُ الْخَيْرَ وَالثَّانِي سَفِيٌّ يَفْعَلُ الشَّرَّ. اچھا جی، آ جاؤ نیچے آ جاؤ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، مشرکین مکہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کہتا ہو کہ ان العالم لہو خالقان، کہ عالم کے لیے کتنے خالق ہیں؟ دو. ولا، اور نہ ان میں سے کوئی یہ کہتا تھا ان اللہ معہ الہ، کہ اللہ کے ساتھ ایک اور الہ ہے، یساوی ہے فی صفاتہ، جو اللہ کے برابر ہے کس میں؟ صفات میں. علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کوئی مشرک ایسا نہیں آیا جو اس بات کا قائل ہو کہ اس دنیا کے خالق دو ہیں، یا اس بات کا قائل ہو کہ کوئی ہستی صفات میں اللہ کے کیا ہے؟ برابر ہے. سمجھ رہے ہو جی؟ ھذا لم یقلہ احد من المشرکین بل کانوا یقرون بان خالق السماوات والارض واحد، بلکہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اکیلا کون ہے جی؟ اللہ ہی ہے. سمجھ گئے ہو جی؟ فائدہ نیچے آ جاؤ جلدی کرو. فائدہ، اکابر علماء نے ان حوالوں میں مماثلت، مساوات، استبداد، ملک، خلق کی صراحتاً نفی فرما کر یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ مشرکین اپنے معبودوں کی صفات اور کمالات کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے کمن اور کیفن برابر، یعنی مستقل و ذاتی اور غیر محدود نہیں مانتے تھے. خصوصاً حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا حوالہ کہ لا یستبدون بشیء، اس میں تو عالمگیر عموم ہے، کیونکہ اولاً شیء کا کلمہ مادتاً عام ہے، ثانیاً نکرہ ہے، ثالثاً نفی کے بعد ہے. تو مشرکین کا عقیدہ اپنے معبودوں کے حق میں یہ بنے گا ہمارے معبود کسی شے میں مستقل نہیں، بلکہ ان کی تمام صفات خدا داد اور عطائی ہیں. اسی طرح علامہ معین بن صفی رحم اللہ کا حوالہ بھی عموم میں صریح ہے، کیونکہ وجہ نکرہ الی آخری ہی. الحاصل، اتنی واضح عبارات کے بعد بھی جو شخص بضد ہو کہ مشرکین اپنے معبودوں کی صفات کو مستقل اور ذاتی مانتے تھے، ایسے لا علاج کا علمی دنیا میں کوئی علاج نہیں. ایسے لا علاج کا علمی دنیا میں کوئی علاج نہیں. پھر ایسے لا علاج کا علاج یہ ہے کہ اس کو لگائی جائیں پھر، اور اس کا کوئی علاج نہیں. سمجھ گئے بات کو؟ یہ بات بڑی اہم ہے، اس لیے میں اس کو دوبارہ کہہ رہا ہوں. سوال کہ بھائی شرک صرف مساوات فی صفات کا نام ہے، کمن بھی، اور کمن بئی معنی کہ کوئی عقیدہ رکھے کہ میرے معبود کی صفات بھی مستقل ہیں، ذاتی ہیں، عطائی نہیں، اور کیفن کے صفات کو برابر مانے. نمبر 2، اس نے کہا کہ مشرکین مکہ مساوات کے قائل تھے. سمجھا گی بات؟ جواب نمبر 1 اس کا ہم نے ذکر کیا. پہلے جواب کا حاصل یہ ہے کہ بھائی بات سمجھو، بالفرض مانا مشرکین مکہ مساوات کے قائل تھے، تو اس سے یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ مساوات ہی شرک ہے؟ یہ کہاں سے معلوم ہوا مساوات ہی شرک ہے؟ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ شرک مشرکین مکہ میں بند ہے؟ پھر تو گائے کی پوجا، سورج، چاند، ستارے، حضرت عیسیٰ، بی بی مریم، حضرت عزیر وغیرہ وغیرہ کی پوجا، پھر تو وہ شرک نہیں بنے گی. جواب ثانی کہ یہ دونوں باتیں، مساوات فی صفات والی بات اور مشرکین مکہ کے مساوات کے قائل ہونے والی بات، دونوں باتیں بالکل باطل ہیں. کیوں؟ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آج تک گویا کہ اس دنیا میں کوئی مشرک آیا ہی نہیں، کیونکہ مساوات فی صفات کا قائل کوئی مشرک آج تک اس دنیا میں نہیں آیا. سمجھو بات کو؟ حالانکہ قرآن تو کہتا ہے اکثر کیا تھے؟ مشرک تھے. سمجھ گئے ہو جی بات؟ پھر آگے چل کر ہم نے یہ بات کی، یہاں سے فائدہ کے عنوان منفی کے تحت ہم نے کہا مشرکین مکہ، مشرکین اپنے معبودوں کی صفات کو مستقل اور ذاتی نہیں بلکہ عطائی مانتے تھے، اور صفات کو، ان کی صفات کو اللہ کے برابر نہیں بلکہ اس سے کم مانتے تھے.
اس پر ہم نے یہ چند عبارتیں پڑھ لی ہیں. سمجھ گئے ہو بات کو جی؟ فائدہ بھی آ گیا. سوال دیکھ رہے ہو؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے تو ثابت کیا ان عبارتوں سے کہ مشرکین مکہ مساوات کے قائل نہیں تھے، لیکن ہم نے جب قرآن کھولا تو قرآن مجید میں یہ دو آیتیں کھڑی تھیں، دونوں سے پتہ چل رہا ہے کہ مشرکین کا عقیدہ مساوات والا تھا. دونوں سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کا عقیدہ نمبر 1 ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ کافر اوروں کو اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کیا کرتے تھے. تو یعدلون کا معنی بھی برابر ٹھہراتے ہیں اور نسویکم کا معنی بھی برابر کیا کرتے تھے. سمجھ گئے ہو جی؟ اور تم نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ مشرکین مکہ مساوات کے قائل نہیں تھے. قرآن کہتا ہے وہ قائل تھے. کوئی شوئی پہ خبر باندھے. جواب سمجھو جی. جواب یہ ہے کہ جو یعدلون ہے نا، اس میں دو احتمال ہیں. یا تو یہ عدول سے ہے، یا تو یہ کس سے ہے؟ عدول سے ہے، یعنی توحید سے روح گردانی کرنا، منہ موڑنا. عدول سے ہے یعنی توحید سے روح گردانی کرنا، منہ موڑنا. اگر یعدلون عدول سے ہو پھر تو اعتراض ہی نہیں، کیونکہ پھر یعدلون کا برابری والا معنی ہی نہیں، پھر تو معنی بن جائے گا روح گردانی والا معنی، اعراض والا معنی. لیکن دوسرا اس میں احتمال واقعی برابری والا ہے، دوسرا احتمال واقعی تسویہ والا ہے، برابری والا احتمال موجود ہے. اب یعدلون کا ایک معنی بھی آ گیا برابری والا، تسویہ، اور اذ نسویکم کا معنی بھی کیا ہے؟ تسویہ والا ہے. تو ان دونوں کا جواب سن لو، خیال کرو ذرا کہ یعدلون میں اور نسویکم میں جس تسویہ کا ذکر ہے، سمجھو، جس تسویہ اور برابری کا ذکر ہے وہ برابری فی الصفات نہیں، وہ برابری فی بلکہ یہاں جو تسویہ ہے اس تسویہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے ساتھ برابر کرتے تھے. کس چیز میں؟ عبادت میں، محبت میں، تسویہ میں، تسمیہ میں. عبادت میں، محبت میں اور تسمیہ میں. کیا معنی؟ جیسے اللہ کا سجدہ ایسے اپنے معبود کا بھی سجدہ، جیسے اللہ کے نام کی نظر نیاز ان کے نام کی بھی نظر نیاز، جیسے اللہ کو مشکل کشا حاجت روا کہتے ان کو بھی مشکل کشا حاجت روا کہتے. تو خیال کرو کہ یہاں جو تسویہ ہے، تسویہ سے مراد تسویہ فی العبادت، تسویہ فی المحبت اور تسویہ فی التسمیہ مراد ہے. تسویہ فی، ہاں، یہاں مساوات سے مساوات فی الصفات مراد نہیں ہے. ذرا دیکھو جی، سوال سمجھ گئے آپ؟ الجواب کو دیکھ لو. الجواب مفسرین رحم اللہ یعدلون کی دو توجیہیں کرتے ہیں. اول یعنی عدول یعنی توحید سے روح گردانی کرنا. ماخذ علامہ زمخشری معنی کرتے ہیں یعدلون عن الحق الذی هو التوحید. دوم دوسرا معنی تسویہ یعنی برابر کرنا. پہلی توجیہ پر تو سوال وارد نہیں ہوتا، عدول والے معنی پر. باقی رہی دوسری توجیہ تو اس کے متعلق عرض ہے. دیکھ رہے ہو؟ اور سے دیکھنا کہ ان آیتوں میں مساوات سے ذات و صفات اور افعال میں مساوات قطعاً مراد نہیں، اور جو خصم کا مدعا ہے، بلکہ عبادت، محبت اور تسمیہ میں مساوات مراد ہے. اور تمام مفسرین حضرات نے بھی بالاتفاق یہی مراد لی ہے، یعنی تعظیمات مخصوصہ الہیہ، مثلا سجدہ، پکار، استمداد، نظر نیاز، طواف، اعتکاف، حلف، تحریمات کو معبودوں کے لیے ادا کرتے اور اللہ تعالی والی محبت ما فوق الاسباب ان کے ساتھ رکھتے، اور تسمیہ مخصوصہ یعنی الہ کا استعمال ان پر کرتے تھے. ماخذ نمبر 1 یہ اوپر آپ کے پاس لکھی 3-4 تفسیریں، ان سب نے یہی بات ہے کہ وہ کیا معنی کرتے ہیں یعدلون وغیرہ کا؟ ای یسوون بہ غیرہ فی العبادت، برابر کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو کس میں؟
فی العبادت، عبادت میں صفات کی بات نہیں ہے۔ ماخذ نمبر 2، اذ نسویکم کا معنی ہے لأننا سویناکم ایھا الاسنام، کیونکہ ہم برابر سمجھتے تھے تمہیں اے بتو، کس چیز میں؟ فی استحقاق العبادت برب العالمین، عبادت کے مستحق ہونے میں ساتھ رب العالمین کے۔ سوال پہ آ جاؤ جی، میری طرف دیکھو، یہ بات لمبی ہے، میں اس کو خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ معترض کہتا ہے چلو ان دو آیتوں کے جوابات تو تم نے دے دیے کہ برابری سے مراد برابری فی العبادت ہے، برابری فی المحبت ہے، برابری فی تسمیہ ہے، برابری فی الذات والصفات نہیں ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ لیکن اب معترض کہتا ہے قرآن میں جگہ جگہ یہ الفاظ آتے ہیں لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے انداد نہ بناؤ، اللہ کے لیے انداد نہ بناؤ۔ انداد جمع ہے ند کی، اور ند کا معنی قاضی بزاوی کرتے ہیں ایسی ہستی جو ہم سر ہو اور مخالف ہو۔ ماخذ دیکھو نا ذرا، ون ند کا معنی کرتے ہیں ایسی ہستی جو ہم سر بھی ہو اور المناوی مقابل بھی ہو۔ دو باتیں آ رہی ہیں، مثل ہو یعنی ایک زید ہے، اب زید کے مقابلے میں عمر ہے، اور عمر زید کے مثل ہے، تو ند ہونے کے لیے ایک شرط ہے مثلیت، برابری۔ ایک شرط کیا ہے؟ مثلیت، اور دوسری شرط ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل بھی ہوں۔ تو ند اسے کہتے ہیں کہ جو برابر بھی ہو مقابل بھی ہو، اسے کہتے ہیں ند۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے انداد نہ بناؤ، یعنی اللہ کے لیے انداد نہ بناؤ کا معنی یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر بھی نہ سمجھو، اللہ کے مقابل بھی نہ سمجھو۔ سمجھ گئے بات کو؟ اچھا جی، اسی طرح آگے ہم چلیں گے، قرآن کہے گا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، کہ انہوں نے اللہ کے لیے انداد بنا لیے تھے۔ اس بات سوال کو آپ سمجھ گئے، جواب تب آپ کے دماغ میں اترے گا، نہیں تو جواب بھی اوپر اوپر سے گزر جائے گا۔ اللہ نے فرمایا انداد بناؤ نہیں، پھر اللہ ہی کہتا ہے کہ انہوں نے انداد بنائے بھی تھے۔ اور انداد جمع ہے کس کی؟ ند کی۔ ند کے اندر دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ وہ برابر ہو، دوسرا یہ کہ وہ مقابل ہو۔ تو اللہ کا ند وہ ہو سکتا ہے اس قرآنی لفظ کے مطابق جو اللہ کے برابر بھی سمجھا جائے اور اللہ کے مقابل بھی سمجھا جائے۔ اور مشرکین مکہ نے اللہ کے لیے انداد بنائے تھے، اور انداد کا معنی ہے کہ وہ برابر بھی ہیں اور مقابل بھی ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ مشرکین مکہ نے اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر بھی سمجھا ہوا تھا اور اللہ کے مقابل بھی سمجھا ہوا تھا۔
اچھا جی، میں پھر سوال دوہرا رہا ہوں، آپ خیال کریں ذرا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ لا تجعلوا للہ اندادا، اور ند کسے کہتے ہیں؟ ند کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک یہ ہے کہ برابری ہو اور دوسرا یہ ہے کہ مقابل ہو، تقابل پایا جائے ان دو میں۔ جس طرح میں نے زید اور عمر کی مثال دی کہ زید اور عمر ایک دوسرے کے برابر بھی ہوں اور ایک دوسرے کے مقابل بھی ہوں، تو ہم کہیں گے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے ند ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا وَجَعَلُوا لِلَّهِ کہ انہوں نے انداد بنائے بھی تھے۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ جو مشرکین گزرے ہیں وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر بھی سمجھتے تھے، مقابل بھی سمجھتے تھے۔ سمجھ گئے بات کو جی؟ الجواب اولا، الجواب پہلا جواب کا حاصل سمجھو، میری طرف دیکھو، خیال کرو۔ پہلے جواب کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو صفات میں اللہ کا برابر قطعاً نہیں سمجھتے تھے۔ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو صفات میں اللہ کا برابر قطعاً، اور پڑھے بیٹھے ہو پیچھے مسئلہ اعلیٰ میں، وہ کہتے تھے کہ اللہ واجب الوجود ہے اور ہمارے معبود حادث ہیں، اللہ باقی ہے اور ہمارے معبود فانی ہیں، اللہ خالق ہے اور ہمارے معبود مخلوق ہیں، اللہ مالک ہے اور ہمارے معبود مملوک ہیں۔ تو اتنے فرقوں کے تو وہ کیا تھے؟ قائل تھے۔ لہذا جواب اولاً یہ ہے کہ مشرکین مکہ برابری والے عقیدے کے قطعاً بھی قائل نہیں تھے۔ پہلے جواب کا حاصل یہ ہے، مشرکین اس نظریہ ہمسر اور مخالف والے کے نہ تو معتقد تھے اور نہ قائل، بلکہ یہ بات پلے باندھ لو کہ مشرکین کے وہم و گمان میں بھی یہ بات کبھی نہ آئی تھی کہ ہمارے معبود اللہ تعالیٰ کے مد مقابل اور مخالف ہیں، کیونکہ وہ اپنے معبودوں کو دربار ایزدی میں سوالی، سفارشی اور قرب کا ذریعہ سمجھ کر انہیں پکارتے اور ان کی عبادت کرتے تھے، ہمسر اور مخالف مان کر نہیں۔ قارئین کرام، وہ ایسا عقیدہ کیسے رکھ سکتے ہیں جبکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے ہمارے معبود اللہ تعالیٰ کے عابد اور اس سے حاجت روائی اور مرادیں مانگنے والے ہیں، اور وہ ان کا معبود حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک ہے، نیز وہ واجب قدیم، خالق کل، مالک کل، بادشاہ کل، اور یہ یعنی ان کے معبود فانی، حادث، مخلوق محض، مملوک، غلام، ماتحت، نواب و ملازم، اور وہ امور عظام کا متصرف اور مختار، اور یہ اس میں مجبور محض، اور وہ جس کام کا فیصلہ فرما دے یہ اس کو رد نہیں کر سکتے، الی آخرہ ہی۔ حاصل یہ ہے مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی صفات کو قطعاً اللہ کی صفات کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بات فہم سلف دیکھ لو، علامہ آلوسی کیا فرماتے ہیں رحم اللہ، والحالو انہم ما زعموا انہا تماثلہ، حال یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا کہ ہمارے معبود مماثل اور برابر ہیں اللہ پاک کے اس کی ذات و صفات میں، ولا تخالفہ، نہ وہ مماثلت کے قائل تھے نہ وہ مخالفت کے قائل تھے۔ تو وہ ند والا اصلی معنی تو نہیں آ رہا فی افعالہ، وانما عبدوہ لتقربہم الیہ سبحانہ زلفا، وہ تو صرف تقرب کی وجہ سے ان کی باتیں کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، کانوا یسمون اصنامہم باسمہ، وہ اپنے بتوں کو معبودوں والے نام دیا کرتے تھے، وجعل الآلہۃ الہا واحدہ، انہیں بھی الہ کہتے تھے، وَيُعَظِّمُونَهَا، اور تعظیم کرتے تھے اپنے معبودوں کی، بِمَا يُعَظِّمُ بِهِ، وہ تعظیمیں جو تعظیمیں اللہ کی جاتی ہیں، وَمَا كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّهَا تُخَالِفُ اللَّهَ وَتُنَاوِيهِ، اور ان کا یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ہمارے معبود اللہ کے مخالف ہیں اور اللہ کے برابر ہیں۔ تو بہرحال خیال کرو، پہلے جواب کا حاصل کیا نکلا؟ معترض کے اعتراض تھا کہ لا تجعلوا للہ اندادا، ند اسے کہتے ہیں جو برابر بھی ہو اور مقابل بھی ہو،
معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر بھی سمجھتے تھے، مقابل بھی سمجھتے تھے۔ جواب نمبر 1، مشرکین مکہ اس برابری اور مقابلے والے عقیدے کے قطعاً قائل نہیں تھے، بلکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ واجب الوجود، یہ حادث، وہ جو ہے خالق، یہ مخلوق، وہ قدیم، اور یہ سارے فانی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ بہت سارے فرقوں کے وہ قائل تھے۔ الجواب ثانیاً، اس بات کو غور سے دیکھو ذرا، تھوڑی توجہ کرو گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک ہے لغوی اعتبار، ایک ہے، اور ایک ہے قرآنی اصطلاح اور محاورات عرب، ایک ہے قرآنی اصطلاح اور محاورات۔ لغوی اعتبار کے لحاظ سے ند کا معنی واقعی وہی ہے جو تم نے کہا کہ ند وہ ہوتا ہے جو برابر بھی ہو اور مقابل بھی ہو، اور سمجھے ہو؟ ایک ہے لغوی اعتبار اور ایک ہے قرآنی اصطلاح اور محاورات عرب۔ لغوی اعتبار سے ند کا معنی وہی ہے جو تم نے بیان کیا کہ ند وہ ہے جو برابر بھی ہو اور مقابل بھی ہو، اور ایک قرآنی اصطلاح ہے، محاورات ہے۔ قرآنی اصطلاح اور محاورات میں ند بمعنی شریک کے آتا ہے، بس ند بمعنی شریک کے آتا ہے، انداد بمعنی شرکا، بس۔ قرآنی اصطلاح میں نہ برابری والے معنی کا اعتبار ہے اور نہ مقابل ہونے والے معنی کا اعتبار ہے۔ قرآنی اصطلاح میں ند بمعنی شریک، انداد بمعنی شرکا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ الجواب ثانیاً، ای کے ند کا معنی یقیناً وہی ہے جو سائل نے ذکر کیا، لیکن باتفاق مفسرین قرآنی استعمال میں یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ قرآنی استعمال میں لفظ ند سے مراد مطلقاً شرکا ہے، خواہ ذات میں یا صفات میں یا افعال و تصرفات میں یا نام و محبت یا عبادات میں۔ پھر ان شرکا کو خواہ خداوند کریم کا مد مقابل اور برابر کا مخالف مانا جائے یا ماتحت خدا تصور کر کے ان کی پرستش کو محض تقرب خداوندی کا ذریعہ مانا جائے، پھر ان شرکا کی صفات کو ذاتی اور مستقل مانا جائے الاخری۔ نیچے آ جاؤ، کلمہ ند کی استعمال مختصراً یہ کہ جو شے کسی صفت میں دوسری شے کے مشابہ ہو۔ عربی محاورہ میں پہلی شے اسی صفت میں دوسری شے کی ند کہلاتی ہے۔ صرف مشابہت فی صفت کافی ہے، ایک صفت میں بھی اگر دو چیزیں ایک دوسرے کے مشابہ سمجھی جائیں تو ہم کہیں گے عربی محاورات میں ان دونوں کو ایک دوسرے کا ند سمجھا جاتا ہے۔ نیچے آ جاؤ ذرا، ماخذ نمبر 1، وقت کم ہے۔ والظاہر من استعمالاتہم اطلاق الانداد علی الشرکاء مطلقاً، مفسرین کے استعمالات سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ انداد کا مطلق شرکاء پر اطلاق ہے۔ انداد بمعنی شرکاء، نہ کہ برابر اور مقابل۔ ماخذ نمبر 2، ومن شابہ شیئا فی وصف، اور جو شخص تشبیہ دیتا ہے کسی شے کو کسی وصف میں، فی وصف ما قیل ہوا مثلہ وشبہہ وندہ، کہا جاتا ہے یہ چیز فلاں چیز کی مثل ہے، مشابہ ہے اور اس کی ند ہے، یہ ند اصل لفظ فی ذالک الوصف۔ آگے آ جاؤ جی، آگے لکھا آپ کے پاس فائدہ قارئین کرام اطمینان کے لیے ند کی مراد قید کی تعین میں مفسرین حضرات کے تفسیری جملے عرض کرتا ہوں۔ یہ جو 3 آیتیں آتی ہیں نا، تو تینوں آیتوں کے نیچے مفسرین جو ند کا معنی ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کر رہا ہے۔ پہلی آیت دیکھو، جلدی کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا، کیا معنی کیا ان مفسرین نے؟ ای امثالا تعبدونہم کا عبادت اللہ، وہ معنی نہیں مراد لیا کہ برابر ہو صفات میں بھی اور مقابل بھی ہو، نہ تقابل والے معنی کی رعایت رکھی نہ مساوات والے معنی کی رعایت رکھی، صرف ایک بات ہے تعبدونہم کا عبادت اللہ تعالی، شریک والا معنی۔ آگے علامہ سیوطی کہتے ہیں شرکاء فی العبادہ وجعلوا للہ اندادا، اس کا معنی کرتے ہیں ای امثالا فی تسمیت او فی العبادہ۔ آگے آ جاؤ جی، وجعل للہ انداد، معنی کرتے ہیں شرکاء فی العبادت۔
آگے چھلانگ لگاؤ، بلکہ میں ایک بات یہاں ذکر کرتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہم نے مانا کیا کہ ند کا مانا قرآنی اصطلاح میں برابری والا اور مقابلے والا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن مجید میں خود موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے انداد بنا لیے۔ کیا معنی انداد کا؟ قرآن کہتا ہے یحبونہم، کہ ان انداد سے یہ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ اب سوال تھا اللہ محبت تو ہم نبی سے بھی کرتے ہیں، اساتذہ سے بھی کرتے ہیں، صحابہ سے بھی کرتے ہیں۔ فرمایا نا وہ محبت ما تحت الاسباب مراد نہیں، بلکہ یحبونہم کحب اللہ، محبت ما فوق الاسباب مراد ہے۔ سمجھو تو یہاں قرآن نے صرف غیر اللہ کے ساتھ ما فوق الاسباب محبت کرنے کی وجہ سے لفظ انداد کا استعمال کیا ہے۔ لفظ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاد، انہوں نے انداد بنا لیے۔ اللہ ند کیا ہے؟ فرمایا یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوا اللہ ہم تو نبیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ولیوں سے بھی کرتے ہیں، صحابہ سے بھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا وہ محبت ما تحت الاسباب والی نہیں مراد، بلکہ کحب اللہ، اللہ والی محبت مراد ہے، یعنی محبت ما فوق الاسباب۔ تو یہاں صرف غیر اللہ سے ما فوق الاسباب محبت کرنے کی وجہ سے لفظ انداد کا استعمال کیا گیا۔ سمجھ گئے ہو جی؟ آخری سوال، اور چھلانگ لگاؤ اگلے صفحے پہ آؤ تاکہ بات ختم ہو۔ سوال میری طرف دیکھو، تم کہتے ہو کہ ند کا معنی شریک، قرآنی اصطلاح میں ند کا معنی شریک اور انداد بمعنی شرکا۔ تو معترض اعتراض کرتا ہے اچھا تو پھر اللہ قرآن میں انداد کی جگہ شرکا کا لفظ استعمال کر دیتا، اللہ قرآن میں پھر انداد کی جگہ شرکا کا لفظ استعمال کر دیتا، ند کی جگہ شریک کا لفظ استعمال کر دیتا۔ اللہ نے شریک کا لفظ نہیں استعمال کیا، ند کا استعمال کیا، شرکا کا نہیں استعمال کیا، انداد کا استعمال کیا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تم کہتے ہو قرآنی اصطلاح میں ند بمعنی شریک، انداد بمعنی شرکا، تو اللہ نے بعین ہی شرکا اور شریک کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ ند اور انداد کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ اللہ نے شریک کی جگہ ند کے لفظ کو، شرکا کی جگہ انداد کے لفظ کو تحکماً استعمال کیا ہے۔ کیا کیا ہے جی؟ تحکماً استعمال کیا ہے کہ مشرکوں کا اپنے معبودوں سے رویہ ایسے ہے گویا کہ وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر اور اللہ کے مقابل سمجھتے ہیں۔ تو تحکماً اللہ نے ند کو استعمال کیا شریک کی جگہ، انداد کو استعمال کیا شرکا کی جگہ۔ اس ایک عبارت کو دیکھو پھر بس کرتے ہیں، آگے آ جاؤ۔ ماخذ نمبر 1 دیکھ رہے ہو، قلت لما تقربوا الیہا، جب انہوں نے تقرب حاصل کیا اپنے معبودوں کی طرف، وعظموها، اور ان کی تعظیم کی اور ان کا نام بھی کیا رکھا؟ الہا۔ تو تشبیہ دی گئی ان کے حال کو اس بندے کے حال کے ساتھ جو یہ گمان کرتا ہو کہ یہ الہ ہے اللہ کی مثل، قادر ہے اس کی مخالفت پر اور اس کے مقابل ہے۔ فقیل ذالک علی سبیل تحکم، تو یہ لفظ انداد اور ند کا استعمال علی سبیل تحکم کیا گیا۔ چلو